کو کہا جاتا ہے. روایت میں آتا ہے کسی میں 12 کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے, 12 صحابی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ دیا کرتے تھے. اور ان میں سے ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں ہو سکتا. تو وہ رونے لگا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی رو کے مانگتا ہے نا, کوئی تڑپ کے مانگتا ہے اور دل سے مانگتا ہے, تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اگر وہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا, اللہ اس سے بہتر اسے عطا فرماتا ہے. جب زیادہ رونے لگا, زیادہ تڑپنے لگا, عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا میرا بندہ محبت میں تڑپ رہا ہے اور میرے نبی کی محبت میں تڑپ رہا ہے. اللہ اکبر, اس سے کہہ دو کہ اگر دیدار کرنا ہی ہے تو تم اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ سکتے. اس نے کہا میں تیار ہوں, میں جس حالت میں بھی رہوں. اللہ نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو ساری مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق بنایا, سب سے بہتر مخلوق. کیا کوئی انسان اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ مجھے انسان نہ بنا کے جانور بنا دیا جائے؟ ارے کر سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں بول رہا, نہیں کر سکتا. ارے کم سے کم اشارہ دے دیا کرو, جواب دے دیا کرو کہ نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہے. بہرحال کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں انسان ہوں مجھے جانور بنا دیا جائے. بہرحال اس نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری سے کہا کہ آپ اگر باقیت دیدار کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ سچی محبت سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آپشن ہے, چوز کر لو. کہا کیا؟ کہ آپ کو انسان بن کر کے نہیں رہنا بلکہ آپ کو ایک جانور بن کر کے زندگی گزارنی ہے. اس نے کہا مجھے نبی کا دیدار کرنا ہے, مجھے جانور نہیں پتھر بھی بنا دیا جائے تو میں تیار ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کریے میرے لیے. فوراً عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, دعا قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کی شکل دی. سانپ جو ہوتا ہے نا, بڑی لمبی لمبی عمریں ہو جاتی ہیں, بڑی لمبی لمبی عمریں, اس وجہ سے سانپ کی شکل دی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہ نبی آئیں گے 571 عیسوی میرے بعد میں آئیں گے, 571 عیسوی میں آئیں گے اور مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے. اور جمہور قول کے مطابق پیر کا دن ہوگا اور 12 ربیع الاول ہوگا. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. صبح کا وقت ہوگا اور اس کے بعد میں پھر 40 سال کا زمانہ مکہ المکرمہ میں گزاریں گے. 40 سال کے بعد میں غار حرا میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوگا. اس کے بعد میں 13 سالہ زندگی مکہ المکرمہ میں گزاریں گے. اس کے بعد میں پھر ہجرت کر کے جائیں گے, ہجرت کر کے غار ثور میں پہنچیں گے. غار ثور میں وہاں پر آپ 3 دن 3 رات قیام فرمائیں گے. اور سانپ نے ان باتوں کو سنا اور عراق سے سفر کرتا ہوا وہاں مکہ المکرمہ میں پہنچا ہے اور جبل ثور پر غار ثور پر پہنچا. مکہ المکرمہ سے دور جا کر کے ایک جبل ثور ہے جس کے اندر غار ثور ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. یہ پہاڑ بہت بڑا, بہت بلند بتایا جاتا ہے کہ زمین کی سطح سے تقریباً 5.5-6 کلومیٹر کی اونچائی کے اوپر وہ غار ثور ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. بہرحال یہ عراق سے سفر کرتا ہوا اس غار تک پہنچا اور اس غار میں جا کے اس نے 72 سوراخ کیے, 70 پر 2 سوراخ کیے. اور سوراخ اس وجہ سے کیے کہ اگر ایک سوراخ بند ہو گیا دوسرے سے آ جاؤں گا, آپ کا دیدار کر لوں گا. دوسرا بھی بند ہو گیا تیسرے سے آ کے دیدار کر لوں گا. مجھے ہر حال میں اللہ کے نبی کا دیدار کرنا ہے. اس وجہ سے 72 اور ایک روایت میں البدایہ والنہایہ میں آتا ہے 71 سوراخ کیے. کتنے سال کا زمانہ؟ تقریباً 600 سال کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. پیدا ہونے کے بعد میں 40 سال کا زمانہ گزار لیا. اس کے بعد میں نبوت کا ظہور ہو گیا. اس کے بعد میں 13 سال تک مکہ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے, لوگوں کو سمجھانے کا ڈرانے کا کام کیا ہے. لوگوں نے بات نہیں مانی, اللہ کہ چند لوگوں نے بات مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی, آپ کو پریشانیاں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا, آپ کو گالیاں دی گئی, آپ کو دیوانہ کہا گیا, آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا. جب 13 سال کا زمانہ گزر گیا, تکلیفوں کی حد گزر گئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی یہ لوگ کفار ہیں, ان لوگوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے, ابھی ایمان لانے والے نہیں ہیں, آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے
جائیں، مدینہ میں چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے پہلے جبل نور کے پاس میں پہنچتے ہیں. جبل نور آپ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ یہاں مت چھپے، کفار آ جائیں گے، اور اگر کفار نے آ کے مجھے یہاں آپ کو یہاں پر دیکھ لیا تو میں اپنے آپ کو ہرگز معاف نہیں کرا سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے، جبل سور میں پہنچے. جبل سور میں، غار سور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، ساتھ میں یار خان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. اور صدیق کا اکبر ویسے نہیں مل جاتا، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کے اللہ یار غار بناتا ہے، تب جا کے اللہ محبوب کا ساتھی بناتا ہے، تب جا کے اللہ جنت کا ساتھی بناتا ہے، تب جا کے اللہ میدان محشر کا ساتھی بناتا ہے. ابو بکر صدیق نے قربانیاں دی، ابو بکر صدیق نے پریشانیوں کو برداشت کیا، اللہ نے صدیق بنا دیا، اللہ نے جنت کا ساتھی بنا دیا، اللہ نے دنیا کا بھی ساتھی بنا دیا. جا کے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں، ایک پہلو میں صدیق اکبر لیتے ہوئے ہیں، ایک پہلو میں ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ لوٹے ہوئے ہیں. اللہ نے دنیا میں بھی ساتھی بنا کے رکھا، مر گئے تو بھی ساتھی بنا کے رکھا، اٹھیں گے تو بھی ساتھی بنا کے رکھا ہے، جنت میں جائیں گے تو ساتھی بن کے جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، غار سور میں پہنچے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ، ایک لمبا واقعہ ہے، تفصیل نہیں آپ کو بتانا، تفصیل بتاؤں گا تو آپ یہ کہیں گے ہمیں بھوک لگنی شروع ہو گئی ہے، واقعہ پورا نہیں ہو رہا. انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا، آپ کا وقت بہت ہو گیا، مجھے واقعہ ختم کرنا ہے. جب غار سور میں جا کے دیکھا، رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ ہے اور یہ غار ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی وحشی جانور ہوگا، کوئی تکلیف دینے والا جانور ہوگا، آپ یہاں پر آرام فرمائیں، میں اندر جاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے ہیں. اندر جانے کے بعد میں غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد میں دیکھا کہ دیواروں پر 72 سوراخ بنے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا رات میں وہاں سے کیا لے کے آگے. جب دیکھا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بدن پر ایک بیش قیمت کپڑا ہے جسے آپ کسی کو بھی نہیں دیتے تھے، کسی کو نہیں دیتے تھے، آپ کی پہچان تھی، آپ کی علامت تھی، آپ کسی سے نہیں دیتے تھے، بہت محبت کرتے تھے اپنے اس جبے سے. اور کہا ارے میں کسی کو نہیں دیتا ہوں، کیا ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے نا، ان کے لیے ایک کپڑا تو کیا 1000 کپڑے قربان کر سکتا ہوں. فوراً اس کو پھاڑ کر کے اس کے ٹکڑے کیے تو 70 سوراخ بند ہو گئے، 70 سوراخ بند ہو گئے. ارے دیکھو اللہ کا کارنامہ، دیکھو اللہ ایسے راستے نکالتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کپڑے سے 70 ہی سوراخ کیوں بند ہوئے؟ 71 بھی ہو سکتے تھے، 72 بھی ہو سکتے تھے، سارے سوراخ بند ہو سکتے تھے یا کم بھی ہو سکتے تھے، 70 ہی کیوں بند ہوئے؟ کیونکہ اللہ کو راستہ نکالنا تھا. ارے میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، اگر اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی قسم اللہ پتھروں سے راستہ نکال دیتا ہے، اللہ پہاڑوں سے راستہ نکال دیتا ہے. ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم مایوس نہ ہو. ہمارے لیے حالات چاہے کتنے ہی برے بن جائیں، حالات چاہے کتنے بگڑ جائیں، اللہ سے مایوس نہ ہو. اللہ نے سانپ کے لیے پتھروں سے راستہ نکالا تو کیا اللہ ہمارے دنیا کے بگڑے ہوئے حالات میں راستہ نہیں نکال سکتا؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اللہ سے مانگنا بھول گئے؟ ہم حالات کو اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ ہم کیوں گورنمنٹ کے اوپر، کیوں سرکار کے اوپر، کیوں حکومت کے اوپر، کیوں لوگوں کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا؟ ارے ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، ہمارا یقین نہیں ہے اللہ سے. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 72 سوراخ میں سے 70 سوراخ بند کر دیے اور باہر آئے. باہر آنے کے بعد نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے. اور وہ غار اس وقت میں ایسا تھا، آج تو 2 راستے بنا دیے، اس وقت میں صرف ایک راستہ تھا، اور وہ راستہ بھی ایک ایسا راستہ تھا کہ اس میں سے آدمی ایسے کھڑے ہو کے اندر نہیں جا سکتا، بلکہ پیٹھ کے بل یوں گھس کے اندر جاتا. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا، اس وجہ سے کہ اگر اندر کچھ ہوا آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے بھاگ کے دونوں سوراخ کو بند کر دیا. ایک سوراخ میں کتابوں کے اندر آتا ہے، ایک سوراخ میں اپنی قدم کی ایڑی کو لگا دیا، دوسرے سوراخ میں اپنی کوہنی کو لگا دی. اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس میں سونے کی بھی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، دوسرا آدمی بھی اسی طرح بیٹھ سکتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہو گئی ہے، آپ بہت تھک چکے ہیں،
آپ کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے، آپ ایک کام کریں، میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ میرے پہلو میں لیٹ جائیں۔ اور کیا شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، دونوں جہاں کا سردار۔ ارے جس نبی کے دیدار کے لیے نبی ترس رہے ہیں، آج اس نبی کا دیدار صدیق اکبر کہاں سے کر رہا ہے؟ اپنے پہلوؤں میں لٹا کر کے، اپنی گود میں لٹا کر کے۔ محبت میں کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر! ایسا عالم کہ اللہ نے بیان کیا، ثانیہ سریلی زما فی الغار۔ ارے وہ تو دونوں آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے غار میں، دونوں آپس میں جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، کہ آپس میں دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں، کیا کیا محبت کی باتیں کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹتے ہیں۔ وہ یعنی کہ محبت کا آخری حد کا درجہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے اور زیادہ محبت کیا ہو سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مقام بھی دے دیا کہ اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا۔ آج اس سے اچھا موقع کہیں نہیں ملے گا، جتنی محبت دکھانی ہے دکھا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پر اپنا چہرہ انور رکھ لیا۔ چہرہ انور رکھنے کے بعد میں بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایک طرف محبت ہے، خوشی ہے، اور ایک طرف غم بھی ہے۔ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جدا نہ ہو جاؤں اور یہ کفار آ نہ جائیں اور اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ ایسا موقع آج تک زندگی میں کس کو مل سکا ہے کہ اللہ کے نبی گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر بالکل ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب جو صاحب عیسیٰ علیہ السلام کا حواری 600 سال سے انتظار کر رہا تھا، 72 کے 72 سوراخ میں پریشان ہو گیا، اس سوراخ سے ادھر جاتا، ادھر سے ادھر آتا، پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ آج کیا ہو گیا ہے۔ روزانہ روایت میں آتا ہے، روزانہ ہر شام، ہر رات، ہر صبح میں آ کے دیکھا کرتا، کب آئیں گے، کب آئیں گے۔ الانتظار اشد من الموت، جو انتظار ہوتا ہے نا وہ موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہہ دے کہ 15 منٹ میں آ رہا اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو آنے میں آدھا گھنٹہ ہو جائے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ انتظار میں کیا عالم ہوتا ہے، کتنی گالیاں آپ دو گے۔ ارے 15 منٹ کے آدھا گھنٹہ کر دیتے ہو اور ادھر تو 600 سال کا انتظار ہے۔ اللہ کی قسم کتنی محبت بڑھ گئی ہوگی۔ سارے سوراخوں میں سے روزانہ آتا ہے، دیکھتا ہے، سوراخ کھلے ہوئے ملتے ہیں، کوئی نہیں جاتا۔ ارے وہاں 6 کلومیٹر کی اونچائی پہ کون جا رہا ہے، کسے مرنا ہے، وہاں پر آج آئے ہیں۔ آپ جب وہ وقت آ پہنچا ہے، سوراخ بند ہو گئے ہیں، سر مارتا ہوا آ رہا ہے، کوئی سوراخ کھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آخر میں وہاں پر پہنچا جہاں صدیق اکبر نے اپنی کوہنی لگائی ہوئی تھی، آ کے دیکھا ایک ہڈی لگی ہوئی ہے، وہاں پر زور زور سے سر مارا، نہیں ہٹی ہے۔ اس کے بعد میں آخر کا جو سوراخ تھا، یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک لگائی ہوئی تھی، اس نے دیکھا ہو یہاں نرم چیز ہے، پہلے زور زور سے سر مارا۔ صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا، سمجھ گئے کہ کوئی زہریلا جانور ہے، نہیں ہٹایا۔ اس کے بعد میں جب سانپ نے دیکھا کہ اوہو یہاں یہ ہٹانے والے نہیں ہیں اور یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، اس سانپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک ڈنک مار دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ڈنک لگ چکا ہے، اب برداشت سے باہر ہو گیا، بہت برداشت کیا، درد کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، آہ نہ کیا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ برداشت کرتے رہے، زہر اتنا زیادہ چڑھ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آنکھوں سے جو آنسو کا قطرہ نکلا وہ سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ جا کے گرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، صدیق اکبر کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ آرام فرمائیں کہ نہیں کچھ ہوا ہے، کچھ ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت زہریلے جانور نے ڈسا ہے، اپنا لعاب مبارک لگایا، اور لگانے کے بعد میں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا درد کم ہوا۔ اس کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے محبوب میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف ایک محبت میں مارا ہوا ہے، انتظار کا مارا ہوا ہے، ایک طرف محبت میں اپنے محبوب کی جان بچا رہا ہے، ایک طرف دیدار کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ دیکھو کیسے لڑائی ہو رہی ہے، محبت میں یار کا دیدار کرنے کے لیے، نبی کا دیدار کرنے کے لیے کیسے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ جب یہ سارا ماجرا ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زہر کا اثر بڑھتا رہا، جبرائیل علیہ السلام
آئے غار میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے 4000 سال پہلے اس غار میں ایک پتھر کو تیار کر دیا تھا۔ اس پتھر کے اندر اللہ نے ایک شہد کو بنا دیا تھا۔ اس شہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد سے زیادہ میٹھا بنایا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا بنایا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید بنایا ہے اور کافور سے زیادہ خوشبودار بنایا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بنایا تھا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہاں پر صدیق اکبر یار غار بن کے تشریف لائیں گے اور ان کو ایک سانپ زہر کا ڈنک مارے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک پتھر باہر نکلا، پتھر میں سے وہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں سے ایک کٹورا نکلا، ایک پیالہ نکلا، اس میں سے ایک شہد نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا۔ اس کے بعد میں انہوں نے بہت ساری، یہاں تک فرماتے ہیں کہ 18000 مخلوقات میں سے نبیوں کو چھوڑ کر کے کسی کے اوپر اتنا بڑا اکرام نہیں ہوا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر ہوا۔ اللہ نے ان کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ دیکھا، بہرحال وقت بہت ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے زہریلے جانور کہاں ہے؟ باہر آ۔ اب وہ سانپ باہر آ گیا، کہا کہ آپ نے میرے یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈس مارا ہے، آپ نے ان کو کاٹا ہے جو میری حفاظت کر رہے ہیں۔ سانپ نے کیا جواب دیا؟ سانپ نے کہا، وہ سارا ماجرا بتایا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا اس طرح آئیں گے، اور جب میں روزانہ رات میں یہاں پر آتا تھا، صبح شام روزانہ آتا تھا، یہ راستے مجھے کھلے ہوئے ملتے تھے۔ آج جب یہ راستے مجھے بند ملے، یا نبی میں کیا کرتا؟ 600 سال سے انتظار کر رہا تھا، اگر یہ موقع مجھ سے نکل جاتا پھر کب موقع مجھے ملتا؟ اس لیے مجھے معلوم تو تھا کہ کسی انسان کا گوشت ہے، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے عشق میں کیا ہے، میں نے محبت میں کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اور عشق میں عاشق کی کوئی سزا نہیں ہوا کرتی۔